السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین، عزیز طلبہ اور طالبات، آج ہم ایک نئے کورس میں آپ کے سامنے حاضر ہیں، اور اس کورس کا جیسا کہ آپ جانتے ہیں نام ہے تقویۃ الایمان۔ تقویۃ الایمان یہ ایک کتاب ہے، عقیدے کی کتاب ہے، توحید کے مسائل پر لکھی گئی ہے۔ اس کتاب کی روشنی میں ہم اس کورس کو آگے بڑھائیں گے۔ اس کے پہلے کہ ہم کتاب کو شروع کریں، جو کتاب کے آتھر ہیں، کتاب کے مصنف ہیں، شاہ اسماعیل شہید، آئیے ان کے بارے میں کچھ جانتے ہیں۔ شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ شاہ ولی اللہ کے پوتے ہیں، شاہ عبد الغنی کے اکلوتے بیٹے ہیں، اور شاہ رفیع الدین اور شاہ عبد القادر اور شاہ عبد العزیز ان تین بھائیوں کے بھتیجے ہیں۔ 12 ربیع الاول سن 1193 ہجری مطابق 26 اپریل 1779 1779 عیسوی کو آپ پیدا ہوئے۔ آپ کی ماں کا نام فاطمہ تھا۔ ابتدائی تعلیم آپ نے اپنے والد محترم سے، شاہ عبد الغنی سے حاصل کی۔ 8 سال کی عمر میں آپ نے قرآن حفظ کر لیا۔ 10 سال کے آپ تھے، آپ کے والد کا انتقال ہو گیا۔ تینوں چچا تربیت کے لیے تیار تھے، لیکن چونکہ شاہ عبد القادر کی اولاد میں صرف ایک بیٹی تھی، تو انہوں نے یہ ذمہ داری اٹھائی اور اپنے اس بھتیجے کو انہوں نے پالا پوسا۔ شاہ اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ نے درسی کتابیں انہی سے پڑھی، شاہ عبد القادر سے، اور حدیث کی جو سند تھی وہ انہوں نے شاہ عبد العزیز سے لی، اور 15-16 سال کی عمر میں اس زمانے کا جو درس نظامی تھا، جو رائج جو علوم تھے، ان سب میں آپ نے فراغت حاصل کر لی۔ بچپن ہی سے بہت ذہین تھے۔ فارغ ہونے کے بعد راہ چلتے لوگ آپ سے ٹف مسائل میں، مشکل مسائل میں آپ سے سوالات کرتے تھے، اور یہ سوچ کر کے سوالات کرتے تھے کہ کتاب تو ان کے پاس ہے نہیں، دیکھ کر کے ہی بتا پائیں گے، مگر حافظہ اتنا مضبوط تھا کہ راہ چلتے مشکل مسائل بھی اگر پوچھے جاتے تو آپ ایسا جواب دیتے کہ پوچھنے والا شرمندہ ہو جاتا۔ سن 1234 ہجری میں اس زمانے کی ایک بڑی علمی شخصیت تھی سید احمد بریلوی، جو بریلی کے رہنے والے تھے، سید احمد رحمہ اللہ۔ جب وہ دہلی آئے تو شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو لازم پکڑ لیا، اور اس کے بعد انہی کی خدمت میں رہنے لگے، اور پھر وہاں سے ان کی زندگی اور چینج ہو گئی، اور دعوت و تبلیغ کے کام میں پوری طریقے سے شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ لگ گئے، اور منگل اور جمعہ کو پابندی سے آپ کا درس ہوتا تھا جامع مسجد کے اندر، اور ہزاروں لوگ اس میں شامل ہوتے تھے۔ 1237 ہجری میں سید احمد شہید رحمہ اللہ کے قافلے میں آپ سفر حج کے لیے گئے۔ اس قافلے میں تقریباً 750 مسلمان ہندوستان سے سفر حج کے لیے گئے تھے۔ 1241 ہجری میں آپ سید احمد شہید کے ساتھ میدان سفر جہاد کے لیے نکلے، اور مختلف علاقوں سے یہ قافلہ گزرا۔ یہ رائے بریلی سے نکلتے ہوئے بندیل کھنڈ، گوالیر، ٹونک، اجمیر، مارواڑ، عمرکوٹ، حیدرآباد سے مراد حیدرآباد سندھ، شکارپور، کوئٹہ، کندھار، غزنی اور کابل ہوتے ہوئے یہ قافلہ پشاور پہنچا۔ کم و بیش 3000 میل کا سفر تقریباً 10 مہینے میں اس قافلے نے طے کیا۔ 20 جمادی الاول 1242 ہجری کو باقاعدہ جہاد بالسیف کا آغاز ہوا، اور اسی سلسلے میں سفر کشمیر جب ان لوگوں نے کیا تو 24 ذی القعدہ سن 1246 ہجری مطابق 6 مئی سن 1861 عیسوی کو بالاکوٹ کی جنگ پیش آئی، اور اس میں جو ہے سید احمد شہید، شاہ اسماعیل شہید اور ان کے دوسرے جو ساتھی تھے سب شہید ہوئے۔ شاہ اسماعیل شہید کی پوری زندگی اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے، اللہ کے دین کی خدمت کرنے کے لیے وقف تھی۔ آپ کا نکاح شاہ عبد القادر کی نواسی بی بی کلثوم سے ہوا تھا، اور ان سے صرف ایک بیٹا آپ کو ہوا جس کا نام شاہ محمد عمر تھا۔ آپ کی کتابوں کی اگر ہم بات کریں تو آپ کی کتابوں میں اصول فقہ میں آپ کا ایک رسالہ تھا، منطق میں آپ کا ایک رسالہ تھا، ایک میت کے احکام کے تعلق سے آپ کی ایک کتاب تھی ایذاء الحق الصریح فی احکام المیت والضریح، ایک کتاب مسئلہ امامت کے اوپر آپ کی تھی، منصب امامت کے نام سے فارسی میں چھپ چکی ہے۔ رفع الیدین کے ثبوت میں جو حدیثیں ان کو آپ نے کلیکٹ کیا تھا ایک کتاب میں، اس کا نام ہے تنویر العینین فی اثبات رفع الیدین، یہ کتاب بھی چھپ چکی ہے۔ ایک کتاب آپ نے صراط مستقیم کے نام سے لکھی جس میں 4 ابواب ہیں، اور اس میں پہلا باب جو ہے وہ آپ کا اپنا لکھا ہوا ہے، اور اس میں مضامین سید احمد بریلوی کے ہیں، لیکن اسلوب اور عبارت جو ہے وہ شاہ اسماعیل شہید کی ہے۔ اور آپ کی سب سے مشہور جو کتاب ہے وہ یہی کتاب ہے جس کتاب کا ہم
آپ کے سامنے درس پیش کریں گے، تقویۃ الایمان۔ یہ جو کتاب ہے تقویۃ الایمان، ایمان کی مضبوطی، ایمان کو طاقت دینے والی چیز، یہ کتاب سب سے پہلے مرتبہ 1243 ہجری میں یہ چھپی تھی، اور اب تک 40 سے 50 لاکھ سے زیادہ یہ کتاب چھپ چکی ہے ایک محتاط اندازے کے مطابق، اور یہ شرف اردو میں کسی اور کتاب کو حاصل نہیں ہوا ہے۔ اس کتاب کے متعلق بہت ساری غلط فہمیاں بھی پھیلائی گئیں، شاہ اسماعیل شہید پر بہت سارے اعتراضات بھی کیے گئے اس کتاب کو لے کر کہ ان کا انداز بہت سخت ہے اور انہوں نے یہاں ایسی ایسی باتیں لکھی، مگر حقیقت یہ ہے کہ توحید کے موضوع پر یہ کتاب ایک نرالی کتاب ہے، اور ایک ایسے انداز میں لکھی گئی ہے کہ عالم بھی سمجھ سکتا ہے، عام آدمی بھی سمجھ سکتا ہے۔ اور اس زمانے میں وہ تمام رسمیں، وہ تمام چیزیں جو توحید کو نقصان پہنچانے والی رائج تھیں، شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کے اندر جمع کر دیا ہے۔ آج سے 200 برس پہلے کے ہندوستانی معاشرے کی اخلاقی حالت کیا تھی، اعتقادی حالت کیا تھی، لوگوں کا عقیدہ کیسا تھا، لوگوں کی دینی حالت کیسی تھی، اس کو جاننے کے لیے ایک بڑا ہی آتھینٹک سورس ہے یہ کتاب، بڑا ہی مستند ذریعہ ہے یہ کتاب۔ اور شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کا جو طریقہ استدلال ہے بہت ہی سمپل ہے، قرآن کی آیتیں پیش کرتے ہیں، اس سے اپنی بات کہتے ہیں، حدیث پیش کرتے ہیں، اس سے اپنی بات کہتے ہیں۔ تو آئیے اس کتاب کو شروع کرتے ہیں۔ آج ہم یہ پہلا درس ہے، ہم 10 درس میں انشاءاللہ اس کتاب کو مکمل کریں گے۔ سب سے پہلے تمہید میں شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، میں کہیں کہیں ان کی سیم عبارت بھی آپ کے سامنے پیش کروں گا، اور کہیں کہیں میں ان کی بات کو اپنے الفاظ میں سمجھانے کے لیے آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ لکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود و سلام پڑھنے کے بعد لکھتے ہیں کہ تمام انسان اللہ کے بندے ہیں، اور بندے کا کام بندگی بجا لانا ہے، یعنی اللہ کی بندگی کرنا ہے۔ جو بندگی سے جی چرائے وہ بندہ نہیں۔ بندگی کا دار و مدار ایمان کی اصلاح پر ہے۔ ایک انسان اگر اللہ کی بندگی کرنا چاہتا ہے تو سب سے پہلے اس کا ایمان درست ہونا چاہیے۔ جس کے ایمان میں خلل ہے اس کی بندگی غیر مقبول ہے۔ اگر ایمانی درست نہیں ہے، ایمانی صحیح نہیں ہے، تو پھر بندگی کیسے قبول ہوگی؟ اور جس کا ایمان درست ہے اس کی تھوڑی بندگی بھی قابل قدر ہے۔ یعنی اگر ایمان درست ہے، عقیدہ درست ہے، تو پھر عبادت میں کچھ کمی اور کوتاہی بھی ہوگی تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرے گا۔ لہٰذا ہر مسلمان کا فرض ہے کہ ایمان کو درست کرنے کی کوشش کرے، اور اصلاح ایمان کو سب چیزوں پر مقدم کرے، سب سے پہلے اس کو پریورٹی دے، اس کو پریفر کرے۔ اس کے بعد شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ سب سے بہترین راستہ کون سا ہے؟ لوگوں نے کوئی اپنے بزرگوں کے راستے پر چلتا ہے، کوئی اپنے پیر کی راہ پر چلتا ہے، کوئی باپ دادا کے طریقے پر چلتا ہے۔ لکھتے ہیں قرآن و حدیث کو معیار بنانا یہ بزرگوں، علماء اور دیگر رسم و رواج کی جو بات ہے اس کو جو ہے اس کے لیے کسوٹی بنا لیا جائے قرآن و حدیث کو۔ قرآن و حدیث کے جو مطابق ہو، باپ دادا کی بات، رسم و رواج کی بات، علماء کی بات، اس کو لے لیا جائے، جو خلاف ہو اس کو چھوڑ دیا جائے۔ اس کے بعد ایک ڈاؤٹ کو دور کرتے ہیں شاہ صاحب، کہتے ہیں کہ عوام میں یہ بات مشہور ہے کہ قرآن و حدیث کو سمجھنا بہت مشکل ہے، اس پر عمل صرف اللہ کے ولی لوگ کر سکتے ہیں اور بزرگ لوگ کر سکتے ہیں۔ شاہ صاحب کہتے ہیں کہ یہ بات بالکل بے بنیاد ہے۔ اس کے بعد دلیل کے طور پہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 99 پیش کرتے ہیں، وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ۔ اے نبی، ہم نے آپ کی طرف روشن آیتیں بھیجی ہیں، اتاری ہیں، اور ان آیتوں کا انکار فاسق لوگ ہی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اسی لیے آئے تھے کہ جو لوگ نہیں پڑھے لکھے ہیں، جو نادان ہیں، ان کو راستہ دکھائیں۔ اصل مقصد تو نہ جاننے والوں کو راستہ دکھانا تھا۔ اور اس کی دلیل کے طور پہ سورہ جمعہ کی آیت نمبر 2 پیش کی ہے شاہ صاحب نے کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، اللہ وہ ہے جس نے امی لوگوں میں، ان پڑھ لوگوں میں ایک رسول بھیجا، انہی میں سے یتلو علیہم آیاتہ، جو اللہ کی آیتیں ان کو پڑھ کے سناتے ہیں، ویزکیہم، اور ان کو پاک اور صاف کرتے ہیں، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور انہیں قرآن اور سنت کی تعلیم دیتے ہیں، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اگرچہ اس کے پہلے وہ لوگ سخت کھلی ہوئی گمراہی میں تھے۔ اس کے بعد شاہ صاحب ایک مثال دیتے ہیں کہ ایک آدمی بہت بڑا حکیم ہے اور ایک آدمی بہت بڑی بیماری میں مبتلا ہے۔ اب ایک آدمی اس بیمار آدمی سے ہمدردی کے طور پہ کہتا ہے کہ بھئی فلاں حکیم بہت بڑے حکیم ہیں، تم ان کے پاس جاؤ، ان سے علاج کرا لو۔ تو وہ بیمار کہتا ہے کہ اس کے پاس جانا اور اس سے علاج کروانا یہ تندرست لوگوں کا کام ہے، جن کی صحت بہت اچھی ہو، میں تو بہت سخت بیمار ہوں، میں کیسے علاج کرا سکتا ہوں؟ تو ظاہر ہے کہ ایسے بیمار آدمی کو لوگ پاگل کہیں گے، بیوقوف کہیں گے
کہ اس نادان کو جو ہے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ جب وہ بیمار ہے تو اسے حکیم کے پاس جانا چاہیے. حکیم تو بیماروں ہی کے لیے ہوتا ہے. اسی طریقے سے قرآن و حدیث پر عمل کرنے کی ضرورت جس طریقے سے ایک عالم کو ہے، ایک بزرگ کو ہے، ویسے ایک عام آدمی کو بھی ہے، ایک جاہل کو بھی قرآن و حدیث کے اوپر عمل کرنے کی ضرورت ہے. اس کے بعد شاہ صاحب کہتے ہیں کہ ایمان کے دو اجزاء ہیں، دو پارٹ ہیں ایمان کے. پہلا کیا ہے؟ اللہ کو الہ مطلق سمجھنا، اللہ ہی کو معبود سمجھنا. اور دوسرا پارٹ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول سمجھنا. کہتے پہلے حصے کو توحید کہتے ہیں اور دوسرے حصے کو اتباع سنت کہتے ہیں. توحید کی ضد، توحید کا اپوزٹ شرک ہے، اور اتباع سنت کا اپوزٹ کیا ہے؟ بدعت ہے. اور ہر مسلمان کا فرض ہے کہ وہ شرک اور بدعت سے بچے اور توحید اور سنت کے اوپر جمع رہے. اب اس کے بعد یہاں سے یہ کتاب جو ہے اس کا پہلا باب شروع ہوتا ہے، اور پہلے باب کا جو نام ہے وہ توحید کا بیان ہے. شاہ صاحب کہتے ہیں کہ عوام بہت سارے شرکیہ کاموں میں بے خبری کی وجہ سے، نادانی کی وجہ سے پڑے ہوئے ہیں. لوگ مشکل وقت میں پیروں کو، پیغمبروں کو، اماموں کو، شہیدوں کو، فرشتوں کو، پریوں کو پکارتے ہیں، ان سے مرادیں مانگتے ہیں، ان کے نام کی منتیں مانتے ہیں، مرادیں پوری کرنے کے لیے نظر و نیاز چڑھاتے ہیں ان کے نام کی، اور بیماریوں سے بچنے کے لیے اپنے بیٹوں کو ان کی طرف منسوب کرتے ہیں. کوئی اپنے بچے کا نام عبد النبی رکھتا ہے، کوئی علی بخش، کوئی حسین بخش، کوئی پیر بخش، کوئی مدار بخش، کوئی سالار بخش، کوئی غلام محی الدین، کوئی غلام معین الدین وغیرہ یہ نام رکھتا ہے. کوئی کسی کے نام کی چوٹی رکھتا ہے، کوئی کسی کے نام سے جانور ذبح کرتا ہے، کوئی مشکل پڑنے پر کسی کو پکارتا ہے، کوئی کسی کے نام کی قسم کھاتا ہے. شاہ صاحب کہتے ہیں کہ غیر مسلم جو معاملہ اپنے دیوی دیوتاؤں کے ساتھ کرتے ہیں، وہی سارا معاملہ یہ نام نہاد مسلمان اپنے انبیاء، اپنے اولیاء، اپنے ائمہ، شہداء، ملائکہ اور پریوں سے کرتے ہیں، اور اس کے باوجود مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں. سچ فرمایا اللہ نے سورہ یوسف کی آیت نمبر 106 میں، وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ. اکثر لوگ اللہ کو مانتے ہیں مگر شرک کرتے ہوئے. اس کے بعد جب لوگوں سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ بھئی تم ایمان کا دعویٰ کرتے ہو اور یہ شرکیہ کام کیوں کرتے ہو، تو جواب دیتے ہیں کہ ہم شرک نہیں کر رہے ہیں، ہم ان انبیاء کو، ان اولیاء کو اللہ کے برابر تھوڑی ٹھہرا رہے ہیں، ہم تو ان سے محبت رکھتے ہیں. شرک تو تب ہوتا ہے جب ہم ان کو اللہ کے برابر کہتے ہیں. یہ لوگ تو اللہ کے پیارے ہیں، ہمارے سفارشی ہیں، اور ان کے ملنے سے اللہ مل جاتا ہے. شاہ صاحب کہتے ہیں کہ یہ جو دلیل لوگ دیتے ہیں یہ اس لیے دیتے ہیں کیونکہ لوگ قرآن و حدیث سے دور ہیں. اگر قرآن پڑھا ہوتا تو یہ دلیل نہ دیتے. اس قسم کی دلیلیں اللہ کے نبی کے دور میں مشرکین دیا کرتے تھے. چنانچہ سورہ یونس کی آیت نمبر 18 میں اللہ نے فرمایا وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ. کہ یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر کے ایسی چیزوں کو پکارتے ہیں جو نہ ان کو نقصان پہنچا سکتی ہیں نہ نفع پہنچا سکتی ہیں. وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ. اور یہ کہتے ہیں کہ جن کی ہم عبادت کرتے ہیں یہ ہمارے سفارشی ہیں اللہ کے پاس. قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ. اے نبی آپ کہہ دیجئے کیا تم اللہ کو وہ بات بتا رہے ہو جو اللہ خود نہیں جانتا آسمانوں میں اور زمین میں؟ سبحانہ وتعالی عما یشرکون. اللہ تبارک و تعالی پاک ہے اور بلند ہے ان کے شرک سے. ظاہر ہے کہ یہاں اس آیت میں صاف کر دیا گیا کہ مشرکین کے یہاں جو شرک تھا وہ یہی تھا کہ وہ اپنے بتوں کو سفارشی مانتے تھے اللہ کے ہاں. اللہ نے کہا کہ کیا تم اللہ کو یہ بات بتا رہے ہو جو اللہ کو خود نہیں پتہ ہے؟ اللہ نے تو آج تک نہیں بتایا کہ اس کا کوئی سفارشی ہے، تم اللہ کو یہ بات بتا رہے ہو. تو معلوم ہوا کہ اس کائنات میں کوئی ایسا سفارشی نہیں ہے کہ اگر اس کو مانا جائے تو فائدہ ہوگا، نہیں مانا جائے تو نقصان ہوگا. بلکہ انبیاء اور اولیاء کی سفارش بھی اللہ کے اختیار میں ہے. مشکل وقت میں ان کو پکارنے سے کچھ نہیں ہوتا. اور یہ بھی پتہ لگا کہ اگر کوئی کسی کو سفارشی سمجھ کر کے پوجے تو یہ بھی شرک ہے. اس کے بعد شاہ صاحب نے سورہ زمر کی آیت نمبر 3 پیش کی ہے. الا للہ الدین الخالص. سنو اللہ ہی کے لیے خالص عبادت ہے. والذین اتخذوا من دونہ اولیاء. اور جن لوگوں نے اللہ کے علاوہ اور دوسروں کو اپنا کارساز اور حمایتی بنا رکھا ہے. ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا. وہ کہتے کہ ہم تو ان کی عبادت نہیں کرتے، ہم تو بس انہیں اللہ تک درجے اللہ کا مقرب سمجھتے ہیں کہ یہ مقام اور مرتبے میں اللہ کے مقرب اور ہمیں قریب کر دیں گے. ان اللہ یحکم بینہم فیما ہم فیہ یختلفون. اللہ تعالیٰ ان کے اختلافات کے درمیان فیصلہ کرے گا. ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب کفار. اللہ ایسے انسان کو ہدایت نہیں دیتا جو جھوٹا ہو اور ناشکرا ہو. شاہ صاحب کہتے ہیں حق بات تو یہ تھی کہ اللہ انسان سے بہت قریب ہے،
لیکن اس کو چھوڑ کر کے یہ بات ان لوگوں نے تراشی کہ یہ بت ہمیں اللہ سے قریب کر دیں گے، اور اللہ کی اس نعمت کو کہ وہ براہ راست سب کو سنتا ہے اور سب کی امیدیں بر لاتا ہے، ان لوگوں نے ٹھکرا دیا۔ اسی لیے اللہ نے ان کو کاذب اور کفار، جھوٹا اور ناشکرا کہا، اور پھر یہ کہ غلط راستے سے اور نامعقول راستے سے اللہ کا قرب تلاشا جا رہا۔ اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے تو صحیح طریقہ اپناؤ، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کو راضی کرو۔ اللہ کو ناراض کر کے اللہ کا قرب حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے بعد شاہ صاحب کہتے ہیں کہ اگر کوئی کسی غیر کو یہ سمجھ کر کے پوجے کہ اس کے پوجنے سے اللہ کی نزدیکی مل جائے گی تو یہ بھی شرک ہے، یہ بھی شرک ہے، اور ایسا انسان جھوٹا اور ناشکرا ہے۔ دلیل کے طور پہ سورہ مومنون کی آیت نمبر 88 اور 89 دیکھی جا سکتی ہے۔ اللہ نے فرمایا قُلْ مَن بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ کس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہت ہے، وَهُوَ يُجِيرُ، اور جو پناہ دیتا ہے، وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ، اور اس کے مقابلے میں کوئی کسی کو پناہ نہیں دے سکتا۔ ان کنتم تعلمون، بتاؤ اگر تم علم رکھتے ہو تو اس سوال کا جواب دو۔ سیقولون للہ، تو ان قریب یہ لوگ کہیں گے اللہ ہی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے۔ قل فأنا تسحرون، تو اے نبی آپ کہہ دیجئے پھر تم کہاں تمہارے اوپر جادو ہو رہا ہے، کہاں تم بھاگے جا رہے ہو، کہاں تم پھرے جا رہے ہو۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ نے کائنات میں کسی کو تصرف کرنے کی، کائنات کے سسٹم میں اور نظام میں انٹرفیئر کرنے کی اللہ نے اجازت نہیں بخشی ہے، قدرت نہیں بخشی ہے، اور نہ ہی کوئی کسی کا حمایتی ہو سکتا ہے۔ اللہ کے رسول کے دور کے جو مشرک تھے وہ بھی بتوں کو اللہ کے برابر نہیں جانتے تھے، وہ اپنے بتوں کو اللہ کا بندہ اور اللہ کا مخلوق سمجھتے تھے، مگر ان کو پکارنا، ان کی منت ماننا، ان کے اوپر بھیٹ چڑھانا، انہیں اپنا وکیل اور سفارشی سمجھنا، یہ سارا کام کرتے تھے، اور یہی شرک تھا۔ لہٰذا جو کوئی کسی سے ایسا برتاؤ کرے گا، اگرچہ وہ اسے بندہ اور مخلوق مانے، لیکن وہ مشرک ہوگا، اور ابو جہل جیسے مشرک تھا وہ بھی مشرک ہوگا۔ اس کے بعد شاہ صاحب کہتے ہیں شرک کی حقیقت کیا ہے؟ کہتے ہیں شرک یہی نہیں ہے کہ کسی کو اللہ کے برابر ٹھہرایا جائے، شرک یہ بھی ہے کہ جو چیزیں اللہ نے اپنی ذات کے لیے خاص کی ہیں اور اپنے بندوں کو بتایا ہے کہ یہ میری عبادت کی نشانی ہے، یہ میری بندگی کی علامت ہے، ان کاموں کو ہم غیر اللہ کے لیے انجام دیں۔ مثلا سجدہ کرنا، قربانی کرنا، مشکل وقت میں پکارنا، اور اللہ کی قدرت اور اس کی طاقت میں دوسروں کا حصہ سمجھنا، یہ سارے کام جو ہے یہ شرک کی مختلف شکلیں ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی بھی چیز غیر اللہ کے لیے مانی جائے تو یہ شرک ہے، اگرچہ اس کو اللہ سے چھوٹا سمجھا جائے اور اللہ کی مخلوق اور اس کا بندہ مانا جائے۔ اس معاملے میں نبی، ولی، جن، شیطان، بھوت، پریت، پری وغیرہ سب برابر ہیں۔ جس کے ساتھ بھی یہ معاملہ کیا جائے گا وہ شرک ہوگا اور کرنے والا مشرک ہوگا۔ چنانچہ یہود و نصارہ کو اللہ نے اسی وجہ سے مشرک کہا، حالانکہ یہود و نصارہ بتوں کی پوجا نہیں کرتے تھے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ سورہ توبہ کی آیت نمبر 31 میں اللہ نے فرمایا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، کہ یہود و نصارہ نے اپنے عالموں کو اور اپنے عابدوں کو اللہ کو چھوڑ کر کے رب بنا لیا، والمسیح ابن مریم، اور عیسیٰ ابن مریم کو بھی رب بنا لیا، وما امروا الا لیعبدوا الہا واحدا، جبکہ انہیں حکم دیا گیا تھا صرف ایک اللہ کی عبادت کا، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، سبحانہ عما یشرکون، وہ ذات پاک ہے ان کے شرک سے۔ یعنی اللہ کو تو بڑا جانتے تھے، مگر اس سے چھوٹے دوسرے لوگوں کو بھی وہ مالک مانتے تھے، اپنے علماء اور اپنے درویش، اپنے راہبوں کو بھی وہ یہ حق دیتے تھے جو اللہ کو دینا چاہیے۔ حالانکہ اللہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، چھوٹا ہو یا بڑا سب اس کے محتاج ہیں، اس کے بندے ہیں۔ اللہ نے سورہ مریم کی آیت نمبر 93، 94 اور 95 میں فرمایا کہ ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، کہ زمین و آسمان میں جتنی مخلوقات ہیں سب رحمان کے پاس بندہ ہو کر کے اس کی بندگی کرتے ہوئے آئیں گی۔ لقد احصاہم وعدہم عدا، اللہ نے ان کو شمار کر رکھا ہے اور ان کو گن رکھا ہے۔ وکلہم آتیہ یوم القیامت فردا، اور وہ سب کے سب قیامت کے دن اللہ کے پاس تنہا آئیں گے۔ انسان ہو یا فرشتہ سب اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے سامنے ان کا اس سے زیادہ کوئی مرتبہ نہیں ہے، سب اللہ کے قبضے میں اور عاجز اور بے بس ہیں۔ قیامت کے دن سب اس کے سامنے حاضر ہوں گے، وہاں نہ کوئی کسی کا وکیل ہوگا اور نہ وہاں کوئی کسی کا حمایتی ہوگا۔
یہاں سے اس کتاب کا پہلا باب مکمل ہوا۔ انشاءاللہ ہم اگلے درس میں اس کے آگے جو دوسرا باب ہے اس پر ہم روشنی ڈالیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین اس کتاب کو ہم سب کو سمجھنے کی اور اپنے عقیدے کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔